محبوب کی چاہت پہ قربان کر دے، یا محبوب کی مرضی پہ قربان کر دے، یا محبوب کے حکم پہ قربان کر دے۔ الغرض جس کام سے محبوب خوش ہو، ارے اس کی زندگی چلی جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت و آبرو لٹ جائے، وہ خود مٹ جائے مگر محبوب خوش ہو۔ اگر یہ رشتہ ایک محبوب کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ رشتہ محبت ہے، تو محبت ایثار کامل ہے۔ تو امتی اگر چاہے کہ اس کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا قائم ہو گیا تو اسے دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ اپنی خواہشوں کا ایثار کر دے، اپنی ترجیحات کا ایثار کر دے، قربان کر دے، اپنے افکار کو قربان کر دے، اپنے نظریات کو قربان کر دے، اپنے زندگی کے عیش و آرام کو قربان کر دے، اپنی چاہتوں کو محبوب کی چاہت پہ قربان کر دے، اپنی لذتوں کو محبوب کی راحت پہ قربان کر دے، اپنے آرام کو محبوب کی مسکراہٹ پہ قربان کر دے، اپنی زندگی کے چین اور سکون کو محبوب کے ایک تبسم پہ قربان کر دے۔ وہ شخص محب ہی نہیں ہے کہ جس کی ساری زندگی محبوب کے ایک تبسم پر قربان ہو، جس کی ساری زندگی محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ ہو۔ ایثار کا یہ درجہ ہو تو یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ تو گویا محبت ہو تو بندے کو ایثار کیش کر دیتی ہے، قربانی والا بنا دیتی ہے۔ اور چوتھا معنی جو محبت کے معنی میں بیان کیا گیا، دراصل وہ محبت کے آثار میں سے ہے، محبت کے اثرات و نتائج میں سے ہے، مگر اس کا معنی بیان کیا اہل علم نے، اہل لغت نے، اہل محبت نے، کل کتب میں، وہ یہ ہے کہ محبت وہ رشتہ ہے اور وہ کیفیت ہے جو بندے کو اندھا بھی کر دے اور بہرا بھی کر دے۔ جو اندھا اور بہرا نہیں ہوا وہ محب نہیں ہوا، اور عاشق ہونا تو پھر آگے کی بات ہے۔ محبت تو ابتدا ہے، جو اندھا اور بہرا نہیں ہوا اس نے محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا، اور جس نے محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا وہ کمال محبت اور مرتبہ عشق کو کب پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا حبک للشیء یعمی و یسم، کسی شے سے اگر تمہاری محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے، تمہیں بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث نبوی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اب آپ سوچیں گے کہ محبت کس شے سے اندھا کرتی اور کس شے سے بہرا کرتی؟ محبت اندھا کرتی ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے، پھر وہ اگر لیلا کالی بھی ہو تو مجنو کو گوری نظر آتی ہے، وہ لیلا کالی بھی ہو تو مجنو کو وہ گوری نظر آتی ہے، وہ روشنی سے بھی روشن تر نظر آتی ہے، اور اس کی آواز اگر سخت اور کرخت اور درست بھی ہو، آواز درست اور سخت بھی ہو، تو محب کو محبوب کی آواز الحور العین سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی، سنائی دیتی۔ وہ محبوب کی آواز سے بڑھ کر ترنم کہیں نہیں سنتا، اور محبوب کی آواز سے بڑھ کر تغنم کہیں نہیں سنتا، اور محبوب کی شکل سے بڑھ کر خوبصورتی کہیں نہیں دیکھتا۔ مجنو حج پر گیا ہوا تھا، مجنو حج پر تھا، اور یہ شاید آپ کو معلوم نہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کوئی مفروضہ ہے مجنو یا تخیلاتی خاکہ ہے، آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ شاعروں کا تراشیدہ کوئی بت ہے، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ مولانا روم نے بڑا تذکرہ کیا ہے مجنو کا، عشق کے پیکر اور عشق کے نمائندہ کے طور پر۔ مجنو تابعین میں سے تھا، یہ بھی سن لیں، اور ساری دنیا پہلی بار یہ بات جان لے۔
مجھے معلوم ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے سب چونک اٹھیں گے. مجنو تابعین میں سے تھا، اس نے تابعین کا زمانہ پایا اور کئی صحابہ کو دیکھا. ٹھیک ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھا، کوئی محدث اور مفسر اور فقیہ نہیں تھا، مگر وہ اس کا ایک اپنا میدان تھا تابعی مگر عاشق تھا. تو مجنو ایک مجنو تابعی تھا. حاجی صاحب حیران ہو گئے. اب حاجی صاحب سوچیں گے ان کے ہاں کئی اور لوگ تقریریں کرنے آتے ہیں تو وہ فتویٰ لگا دیں گے. آپ کو گھبراہٹ نہیں، فتویٰ لگائیں تو میری طرف ریفر کر دیں، میں جلیل القدر ائمہ محدثین اور اسماء و رجال کی کتابوں کے حوالے لکھ کے بھیج دوں گا. تو حج کر رہا تھا مجنو. دوران حج حجاج میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو آواز دی. اس کی بیوی کا نام لیلا تھا. کسی شخص نے، گم ہو گئی نا رش میں، مینا میں اس نے آواز دی لیلا. وہ آواز مجنو کے کان پر پڑی. مجنو تڑپ کے ماہی بیاب کی طرح گر کے بے ہوش ہو گیا. حج بھول گیا. وہ لیلا کی آواز سن کر بے ہوش ہو گیا. اس کو لوگ اٹھا کے خیمے میں لے آئے. مقصد میری بات کا کہنے کا یہ تھا کہ محبت بندے کو بہرا بھی کرتی ہے، اندھا بھی کرتی ہے. محبوب کے نام جیسا محب کو کوئی نام نظر دکھائی نہیں دیتا. محبوب کے کام جیسا کوئی کام نظر نہیں آتا. محبوب کی شکل جیسی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی. محبوب کی آواز جیسی اسے جنت میں اور حور العین کے نغمے بھی محبوب کی کھردری آواز جیسے بھی دکھائی نہیں دیتے. اگر یہ کیفیت نہ ہو جائے تو وہ صاحب محبت ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی اور صحیح مسلم میں بھی حدیث متفق علیہ. احوال جنت کے ابواب جنت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی محبوب حقیقی کی محبت میں گزار دی اور اس کے دیدار کی تڑپ میں گزار دی. وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور جنت کی 70 حوریں جو ان کے اس کے نام لکھی گئی ہوں گی یکے بعد دیگریں، حتیٰ کہ الحور العین جو سردار ہے اس مقام کی حوروں کی، وہ یکے بعد دیگریں آئیں گی اور اسے متوجہ کریں گی، اسے سلام کہیں گی، اسے پکاریں گی اور وہ ادھر دھیان بھی نہیں کرے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حوروں کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اہل دنیا اور اہل زمین پر وہ اگر آشکار ہو جائے تو آپ کی آنکھیں انہیں برداشت نہ کر سکیں. وہ جن کے حسن و نور کو آنکھیں برداشت نہ کر سکیں وہ 70 حوریں اسے جھنجھوڑیں گی کہ ذرا ایک بار ہمیں تک لے. مگر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایک بار بھی تکنا گوارا نہیں کریں گے. وہ نغمات محبت الاپیں گی، وہ سننا گوارا نہیں کریں گے. وہ ان سے پوچھیں گے، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ کیا تمہیں ہماری رغبت نہیں ہے؟ ہماری طرف التفات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری طرف دھیان کیوں نہیں کرتے؟ لوگ تو ہمارے لیے ہی مر کے آئے ہیں. زاہد اور عابد لوگ، نفل پڑھنے والے، عبادت گزار تو مرے اس لیے ہیں کہ ہم ملیں، اور ہم تمہارے پاس بیٹھی تمہیں پکار رہی ہیں، تو ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ماجرا کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم جس حسن کی تلاش میں بیٹھے ہیں اس تلاش اور جستجو سے فرصت ملے تو کسی کمتر حسن کی طرف دیکھیں.